یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس بارے میں ہے، جس موضوع پر ہے، یہ بات جو کہ حقائق پر مبنی ہے، جب آپ سنیں گے اور جتنے بھی حسینی ہیں، جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں، علی والے ہیں، سب کے لیے یہ بات باعث فخر بھی ہوگی اور خوشی کا بھی باعث ہے کہ یہ بات کس قدر اب مقبول ہو رہی ہے پورے معاشرے میں، علی والوں کے بارے میں، حسینیوں کے بارے میں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کا میڈیا اس بات کو کوریج دے رہا ہے بھارت میں ہونے والے احتجاج کے بارے میں، جو کہ وہاں کی یوتھ جین زی جسے کہا جاتا ہے اور وہاں کی ایک کاکروچ پارٹی، وہ بہت زیادہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اب تو بلکہ پورے ملک میں احتجاج پھیل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس باہر ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ وہاں کے ایجوکیشن منسٹر کو برطرف کیا جائے، ریزائن دے ایجوکیشن منسٹر جو موجودہ حکومت کا وہاں پر ہے۔ اور ان کا یہ احتجاج سسٹم میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ہے، ان کو روزگار نہیں مہیا کیا جاتا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ہم پر، اس لیے وہاں پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے جیسے ساری دنیا کوریج دے رہی ہے۔ اسی ساری صورتحال میں گزشتہ روز ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے جس میں وہاں کے مظاہرین میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے یہ اپیل کرتے ہیں شیعہ مسلک کے لوگوں سے، اور میں اپنے شیعہ برادران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی یہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل تشیع بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی اس احتجاج میں شامل ہوں، کیونکہ یہ ظلم کے خلاف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جو کردار شیعہ نے علی نے ادا کیا ہے وہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ تاریخ اور موجودہ حالات دونوں تناظر میں یہ بات ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو شیعہ نے حیدر کرار ہیں، وہ کبھی ظلم کے آگے، ظالم کے آگے انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، اور یہی انہوں نے بات کی۔ آپ دیکھیں یہ بات انہوں نے کی اور یہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں ہے، اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات کس قدر دنیا میں مقبول ہو چکی ہے اور یہ نیریٹو سب لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو۔ یہ بات کس قدر حسینیوں کے لیے باعث فخر ہے کہ اب ساری دنیا یہ بات جان گئی ہے اور یہ بات کر رہے ہیں لوگ کہ ظلم کے خلاف جب بھی ڈٹنے کی بات ہوگی تو کردار شیعہ نے علی جو ادا کر سکتے ہیں وہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، نصیحت کی امام حسن علیہ السلام کو کہ بیٹا ہمیشہ ظالم کے مخالف رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ تو آج اس کا عملی نمونہ دیکھ لیا۔ علی والوں کی یہ محنتیں ہیں، یہ علی والوں کا ایک کردار ہے جو ساری دنیا میں گواہی دے رہا ہے۔ اور دیکھیں کس قدر یہ خوشائن بات ہے۔ جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو بہت زیادہ روحانی طور پر بھی سکون محسوس ہوا کہ الحمدللہ جو دنیا بھر میں حسینی، سب کے لیے یہ بات کس قدر باعث فخر اور باعث اطمینان ہے کہ دیکھیں ہر حق کو ہمارے ساتھ ہم منسوب کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، وجہ یہ کہ دیکھیں جب بھی کہیں اہل بیت کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، کہیں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، کوئی اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہیں یہ شیعہ تو نہیں۔ یہ بات عام ہے، اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، بے شمار ویڈیوز ہیں، علماء کرام، نعت خوان، سب لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر زیادہ ہوتا ہے فوراً سننے والے کہتے ہیں کہیں یہ شیعہ تو نہیں، اتنا زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی منسوب کی جا رہی ہے حسینیوں کے ساتھ کہ جب بھی ظلم کے آگے قیام کی بات ہوگی، ظلم کے آگے ڈٹ جانے کی بات ہوگی اور حوصلہ نہ ہارنے کی بات ہوگی، تب بھی علی والے یاد آئیں گے، علی والوں کا تذکرہ ہوگا۔ یہ بات بہت زیادہ اطمینان کا سبب ہے، باعث فخر ہے، اور ہمارے لیے کسی تمغے سے کم نہیں ہے کہ دنیا اب یہ بات تسلیم کر رہی ہے۔ اور جو کچھ عناصر کے پروپوگنڈے تھے، جو فرقہ واریت کو ہوا دینے والے تھے، جو شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دینے والے تھے، ان کے وہ پروپوگنڈے ناکام ہو گئے، وہ لوگ خود بری طرح سے ناکام ہو گئے، اور یہ اب حقائق ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور اسے کوئی ان چیزوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور انہی ایام میں ابھی 2-3 روز پہلے ایک اور ویڈیو منظر عام پر تھی سوشل میڈیا پر کہ جس میں
ایک اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والے بھائی وہ ویڈیو بیان اپنا ریکارڈ کر رہے ہیں، بلکہ کروا رہے ہیں، اور کرنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بات یاد رکھنا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہو۔ میرا جنازہ پڑھا دے فقہ جعفریہ، دنیا دے دل ہوئے تو پڑھ لیں، نہ ہویا تو نہ پڑھیں، میری ناراضگی کو۔ تو اس میں اتحاد امت کی بھی بات ہے، اور وہ بھی متاثر تھے علی والوں کے کردار سے۔ تو یہ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں میڈیا کے ذریعے یہ بات اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تبلیغ کا سبب بنی ہے، اور یہ محنتیں ہیں علماء کرام کی، علماء حقہ کی، کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹے، تمام تر مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ پیچھے نہیں ہٹے اور ڈٹے رہے ہیں اپنے موقف پر، تو اسی موقف کی وجہ سے آج ساری دنیا میں یہ بات عام ہو رہی ہے، اور اب ساری دنیا اس بات کی قائل ہو چکی ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اصل بات ہی یہ ہے، علی والوں کی دنیا میں جو چرچے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم ماننے والے ان کے ہیں، ان ہستیوں کو ہم نے مانا ہے اپنا امام، جو ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں۔ ان کی یہ سیرت کا فیض ہے کہ جو بھی اہل بیت سے منسلک ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں اس کا مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو ساری دنیا کو، تمام عالم اسلام کو یہی دعوت فکر ہے کہ سب لوگ محبت اہل بیت کی طرف آئیں۔ اہل بیت کی طرف جب آئیں گے، جب قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو سارے مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ اہل بیت سے جب منسوب ہو جائیں گے تو اس میں آپ کی عزت بھی ہے، ہر جگہ پر عزت ہے، عالمی سطح پر آپ کی عزت ہوگی، آپ کی خود مختاری پہ کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن جو لوگ در اہل بیت سے دور ہیں وہ پھر رسوا ہوتے ہیں۔ تو یہ فارمولہ رسول اللہ نے دیا ہے کہ جو قرآن و اہل بیت سے منسلک رہے گا، متمسک رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ تو آج کے اس دور میں اگر عالم اسلام، خصوصاً بادشاہ جو مملکتوں کے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انتشار ختم ہو جائے تو اہل بیت کی طرف آئیں، تعلیمات اہل بیت پر عمل کریں، عزت ہی عزت ہوگی، ساری دنیا میں آپ کی عزت ہی عزت ہوگی، ہر جگہ پر آپ کی عزت و تکریم ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے کچھ عناصر اس چیز کو، محبت اہل بیت کو، حسینیت کو پروپوگنڈا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ تو شیعوں کا پھیلایا ہوا پروپوگنڈا ہے، جبکہ پروپوگنڈا وہ خود کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دن ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جس میں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے جی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، یہ شیعوں کا پروپوگنڈا ہے، اپنے آپ کو حسینی نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے آپ کو یزیدی کہنا چاہیے۔ تو جہاں پر ایسی سوچ عام کرنے والے ہوں گے اور اس طرح کے بیانیے بنائے جائیں گے، ان کی باتیں ماننے والے کبھی اپنا مقام اور مرتبہ دنیا میں نہیں بنا سکیں گے، اور لوگ ان کو قابل تکریم اور قابل عزت نہیں سمجھیں گے۔ عزتیں منسوب ہیں، تمام تر عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزتیں منسوب ہیں اہل بیت کے ساتھ، اور دشمنان اہل بیت کے حصے میں ذلت و رسوائی ہے۔ اسی لیے حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے۔ مومنین کرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔